الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بھی تلاوت کی ہے، یہ سورہ نساء کی 2 آیتیں ہیں۔ آج ہر انسان کی کوشش اور اس کی محنت انتھک یہ ہے کہ میں کس طریقے سے کامیاب ہو جاؤں اور میں کس طرح سے کامیاب زندگی گزارنے لگوں۔ کامیابی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالی نے اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول پر رکھا ہے۔ ایک انسان ہے، چاہے وہ بادشاہ بن جائے یا بڑے سے بڑا بزنس مین تاجر بن جائے، معاشرے میں لوگ اسے مالدار کہنے لگے تو اس کی مالداری، اس کا بزنس، اس کی تجارت، اس کی بادشاہت یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اصل میں کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ عطا فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور فرمایا یہی اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والی زندگی گزارے گا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ اسے داخلہ عطا فرمائیں گے، ایسی جگہ داخل کریں گے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسی آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ اس کو رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ابھی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں اللہ اس کے رسول کی کتنی فرما برداری ہم کرتے ہیں۔
اور اللہ اس کے رسول کی کتنی نافرمانی ہم سے ہو رہی ہے۔ اصل میں سمجھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد زندگی دنیا کو کامیاب بنانا نہیں ہے، دنیا کو حاصل کرنا نہیں ہے، اور دنیا میں شہرت اور نام و نمود نہیں ہے۔ اصل زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے اعمال کرنا ہے، آخرت کی فکروں کو لے کر کے اور جنت کے شوق اور جہنم کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے زندگی گزارنا، اور جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اور صحابہ نے جس دین پہ پورے طریقے سے قربانیوں کے ساتھ عمل کر کے دکھلایا، اس کا نام مقصد زندگی ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہے، ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے جن مخلوقات سے حساب کا وعدہ کیا ہے کہ ہم ان سے حساب لیں گے، اس میں دو ہی مخلوق ہے، انسان اور جنات، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان دو مخلوق سے اللہ رب العزت کل میدان محشر میں حساب لیں گے، جس کا نام مالک یوم الدین رکھا گیا، کہ جو روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو اعمال کی جگہ ہے۔ یہاں جو جیسے اعمال کرے گا اس کے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، محفوظ کیے جا رہے ہیں، ایک فائل، ایک رجسٹر اس کا بنایا جا رہا ہے۔ چونکہ دنیا میں ہم رہ کر کے ہم نے جن چیزوں کو دیکھا اس کا یقین ہمارے دل کے اندر بیٹھ گیا۔ دنیا مشاہدے کی جگہ ہے اور آخرت اصل میں یہ غیبی علم ہے۔ ایمان مشاہدے کا نام نہیں، ایمان بالغیب کا نام ہے، کہ غیب کی باتوں پہ ایمان رکھنا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی مومن وہ ہے، پکا مومن وہ ہے جو غیب کی باتوں پہ ایمان رکھتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے مالوں میں سے خرچ کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے آخر میں خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہتے تھے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے مذہب والے اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے اور کامیابی کے راستے پہ لے کے جانے والا ہے۔ چاہے یہاں کے کفار و مشرکین کا عمل لے لو، اور جاہل ہونے کے باوجود، جہل کے باوجود وہ اپنے آپ کو علم والا کہتے ہیں، اور جو عمل کرتے ہیں اس کو ثابت کرتے ہیں جہالت سے کہ یہ ہمارے باپ دادے کا کیا ہوا عمل ہے۔ یہ باپ دادے کی اندھی تقلید میں مست لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ کامیابی والا عمل، اور دوسرا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے یہودیوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو ہم عمل کرتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے والے عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی جی، یہ یہودی جو آپ کے پاس یہ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے،
तो आप इनसे कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लाजिम होगी। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत को हासिल करने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर होना लाजिम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे अमल करने से होगी। कैसे कि अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हारे दरमियान जो रसूल भेजा है वो उसको उनको तुम्हारे दरमियान बतौर आइडियल, बतौर नमूने के भेजा है, कि तुम्हें अपना आइडियल और अपना नमूना किसी और को दुनिया में नहीं बनाना है, कहीं और नहीं ढूंढना है, बल्कि तुम अपना आइडियल हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना। क्या आपके साथ रहने वाले सहाबा ने जंगे नहीं लड़ी? जंगी कारनामे उनको नहीं आते थे? कि सिर्फ 313 निहत्ते सहाबा, जिनके पास असलहा भी नहीं, जिनके पास खाने के लिए और ताकत के लिए खाने ग़िज़ा भी मौजूद नहीं, प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं, रमजान मुबारक का महीना है, रोजा रखे हुए, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, 1000 के मुकाबिल में कामयाब होकर के बतला है। क्या चीज थी कामयाबी करने वाली? उन्हें फतह दिलाने वाली क्या चीज थी? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके थे। आज मुसलमान दर दर की ठोकरें खाता है, मुसलमानों की आंखों से आंसू आ रही है, उनकी जबान पे शिकायत है कि अब हमारा कोई मददगार नहीं, हमारे ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, हर तरफ मुसलमानों पे यरगार है, जुल्म बर्बरियत का शिकार मुसलमान है। तो मेरे अजीज साथियों, इसके अंदर कुछ तो राज छुपा हुआ है, और वो राज क्या है कि हमने अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को अपने पांव तले रोक दिया है। हम खुद अपनी अपनी जिंदगी पे गौर करें, अपने अपने गरीबान में झांके, अपने अपने ईमान का मुहासबा करें कि हम अपने ईमान में कितने पक्के हैं, हम अल्लाह उसके रसूल के इताअत और फरमाबरदारी बजा लाने में कितना अमल करते हैं और कितने पक्के हैं, कितने खरे उतरते हैं। तो पता चलेगा कोई एक वक्त की नमाज पे मुतमईन है कि मैं जुमा पढ़ लेता हूँ, कोई एक वक्त की नमाज पे मुतमईन, कोई 2 वक्त की नमाज पे मुतमईन है, कोई 3 वक्त की नमाज पे मुतमईन है। और अक्सर लोग तो ऐसे हैं जो नमाजों से कोसों दूर है, जबकि ईमान का असल तकाजा क्या बतलाया? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह, जो नमाज को कायम करने वाले हैं। ये नमाज को मामूली मत समझो, नमाज मामूली चीज नहीं है, नमाज छोड़ने की चीज नहीं है, नमाज ये हमारी जिंदगी के रवैये को दुरुस्त करने वाले। नमाजों के जरिए से सहाबा इकराम ने अपनी जिंदगी के मसाइल को हल करवाया, चाहे जंग का मामला हो, चाहे मैदान जंग हो, चाहे सफर हो, चाहे हजर हो, कहीं भी हो, सहाबा ने नमाज को नहीं छोड़ा। और आज हमारी बीमारी का, हमारी नमाज का असल बहाना बीमारी, ड्यूटी बहाना है, तिजारत बहाना है, हमारा जॉब करना बहाना बन गया, और बच्चों में स्कूल जाना, ट्यूशन क्लासेस और कॉलेज जाना, ये नमाज के छोड़ने का बहाना बन गया, जबकि नमाज से छुटकारा नहीं। नमाज जैसी अहम इबादत जब हमने छोड़ा, अल्लाह के सामने सजदा करना जब हमने छोड़ा, जब हमने अल्लाह के घर को वीरान किया, अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया। सिर्फ वो जालिम नहीं, उसके आने की कोई तो वजह होगी। कुरान कहता है मुसलमानों, तुम हर वक्त अपने आप को अपना तवाजुन हालात से किया करो कुरान की रोशनी में। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक तआला कौमें के हालात को नहीं बदला करते हैं जब तक कौम अपनी हालत को बदल ना दे। कितना प्यारा नबी अल्लाह तबारक तआला ने हमें अता फरमाया,
تو جس نے اپنی زندگی میں سارے راستے ہمیں بتلائے، زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے کہ تمہیں ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں گھریلو زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، تمہیں تجارت اور بزنس کیسے کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا، اور پھر معاشرے میں کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. یہ اکثر باتیں ہماری 2-4 جمعے سے سیرت کے اوپر ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا کہ لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کو اتارنا چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑو. آپ سے ہٹ کر کے جو بھی دین ہے، جو بھی مذاہب ہے، جو بھی طریقے ہیں، اس میں سراسر ناکامی ہے، اس میں کامیابی نام کی رتی برابر کوئی چیز نہیں ہے. واقعی میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، معاشرے کے اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اطیع اللہ اطیع الرسول کو لازم پکڑنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہوگا. سجدوں سے اللہ کے زمین کو آباد کرو. جب ایک نمازی دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان کے فرشتے آنسو بہاتے ہیں. زمین کہتی ہے اللہ صبح فجر میں اٹھ کر کے میری پشت پہ چلنے والا کہاں چلا گیا. مسجد کی وہ جگہ روتی ہے اللہ اس جگہ پہ بیٹھ کر کے دعائیں مانگا کرتا تھا اور سجدے کیا کرتا تھا، وہ شخص کہاں چلا گیا. آسمان کے فرشتے روتے ہیں کہ باری تعالیٰ دعائیں کی آوازاری آیا کرتی تھی، وہ شخص کہاں چلا گیا. تو دوستو، اللہ کی زمین محبت کرتی ہے اس شخص سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے قدم اٹھاتا ہے. اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں، خلا میں اڑنے والے پرندے محبت کرتے ہیں. آج ہمارے اندر عداوتیں، دشمنیاں اور بغض اور اناد کیوں کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے کہ بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. جوان بچہ، جوان اور نوجوان بچہ اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا پسند نہیں کرتا. جوان بیٹی اپنی ماں کی باتوں کو ٹھکراتی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس کا توازن کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری اولاد مجھ سے مکر رہی ہے، منہ موڑ رہی ہے، ہماری باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو واحد وجہ نکلے گی کہ ہم نے جس راستے کی اس کو تربیت کرنی تھی، جس نبی کا تعارف کرانا تھا، جس اللہ کی معرفت اس کو سکھلانی تھی، ہم نے تو کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا. ہم نے اس کی اسکول کی، ٹیوشن کی، کلاسز کی فکر تو کی، ہم نے اسے آگے کی راہ، ترقی کے راستے کو بتلایا کہ بیٹا انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، فلاں ڈگری حاصل کرے گا تو تیری دنیا درست ہو جائے گی. کبھی ہم نے اس کے رخ کو آخرت کی طرف نہیں موڑا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولین دعوت یہ تھی کہ لوگوں کے رخوں کو، لوگوں کی فکروں کو، لوگوں کے نظریات کو آخرت کی طرف موڑے. کہ دوستو، دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، آج کل ختم ہو جائے گی. آخرت کی لامحدود زندگی جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے، اس میں وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں سے کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے اپنے زبان سے اور اپنے دل سے اور اپنے اعضاء و جوارح سے، وہ لوگ سن لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہے. صرف زبان سے اقرار کر لینا کہ ہم نے اللہ کو مانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، یہ ہماری بھول ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور دیکھو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرنا. یہ اعضاء و جوارح جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا محاسبہ اور حساب ہوگا. اپنے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال سے ثابت کرو کہ ہم مومن ہیں. آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کانوں کا سننا، دل دماغ کی سوچ اور فکر اور اس کے نظریات،
ان تمام چیزوں سے ثابت کرو کہ ہم مسلمان ہیں. زبان سے سچ بولو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کہ جب تم بات کرو تو سچی بات کیا کرو, حق بات کیا کرو, اللہ اس کے رسول کے بول بولا کرو. اگر ہم سے کوئی کہے کہ تم مسلمان ہو, مومن ہو, ہم سینہ تان کے کہے گے کیوں نہیں, ہم مسلمان ہیں, میرا عبداللہ نام ہے, میرا احمد اور محمد نام ہے. اگر اس نے کہا کہ تم جس اللہ کو مانتے اس کا تعارف کراؤ تو ہماری زبانیں وہاں گونگی ہو جائے. اگر اس نے کہا کہ تم اپنے نبی کا تعارف کراؤ تو وہاں ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں. جبکہ ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت, اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کو بولا کرو کہ اللہ ہی نے زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اور تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا, تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے. اسی کی مرضی سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور اسی کی مرضی ہوگی تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور جانے کے بعد پھر کبھی یہاں پر واپس نہیں آئیں گے. یہ اللہ کا تعارف ہے کہ روزی دینے والا اللہ, اولاد دینے والا اللہ, بیماری اور صحت کا مالک اللہ, موت و حیات کا مالک اللہ ہے. درخت کا پتا بغیر اللہ کے حکم سے ہوا نہیں دے سکتا. دریاؤں کے اندر تو گیانی بغیر اللہ کے حکم سے نہیں ہو سکتی. آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت جب تک اللہ کا حکم ہوگا نہیں ہوگا, وہ آگ نہیں جلا سکتی. یہ اللہ کا تعارف ہے. اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. جب سورج کو, جب راتوں کو دیکھتے, سورج دیکھتے ہیں, راتوں کو دیکھتے ہیں, ستاروں کو, تو کہہ بیٹھتے ہیں کہیں یہی تو ہمارا خدا نہیں, کہیں یہی تو ہمارا خدا نہیں. جب چاند کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہیں یہ تو ہمارا خدا نہیں. جب دن نکلتا ہے اور سورج اور چاند کی روشنی کو جب سورج کی شعاعیں مدھم کر دیتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہیں یہ تو ہمارا خدا نہیں. لیکن جب اس کے اوپر بھی اندھیرا چھاتا ہے تو ابراہیم السلام کہتے ہیں کہ نہ میرا خدا چاند, نہ سورج اور نہ ستارے, بلکہ میرا خدا تو وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. کتابوں میں واقعات لکھی کہ بزرگوں نے, اہل اللہ نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی ہے, ان کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت کو کس طریقے سے پیوست کیا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو نہیں کہتے کہ بیٹا روزی اللہ دیتا ہے, بیٹا روزی اللہ دیتا ہے, بیماری کا مالک اللہ ہے, صحت کا مالک اللہ ہے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے پانی میں پی لو, اللہ شفا دے گا. بلکہ ہم ڈاکٹر کے راستے دکھلاتے تو ضرور ہے. یقیناً دوا بھی ضروری ہے, دعا بھی ضروری ہے. قرآن کا یقین اس کے دلوں کے اندر بیٹھاؤ. آج ہم قرآنی تعلیمات کو ہم نے پچے کچھ ڈال دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی تعلیم سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. دوستو, جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن میں اللہ کا فرمان ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے تعلیمات کی کہ تم جو ہے لوگوں کو تعلیم دو, علم حاصل کرو. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو علم کو سکھایا, وہ سارے علوم جو تم نہیں جانتے تھے. علم الانسان ما لم یعلم, انسان نہیں جانتا تھا, اللہ نے اسے باعلم بنایا ہے. قرآن کے علم کو حاصل کرو, عقائد کے علم کو حاصل کرو, اپنے بچوں کی فکر کرو, اپنی اولاد کی, اپنی نسلوں کی فکر کرو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہر مدارس میں اور ہر مساجد میں قرآنی تعلیمات کے ذریعہ ہے, مکاتب کھلے ہوئے ہیں. اگر ہم نے آج بھی اس فتنے کے دور میں اپنے بچوں کی فکر نہیں کی, ایمان کی اور آخرت کی, تو اگلی نسلوں کے مومن ہونے کی امید چھوڑ دو. ہر طرف ارتداد کی ہوا پھیلی ہوئی ہے, ہر طرف مدعی نبوت پھیلے ہوئے ہیں, عقائد اور ایمان کو خراب کرنے کے جو ہے ہوائیں ہر طرف گھوم رہی ہے. مومن تو ہو گئے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نشانیاں پوچھتے تھے جو باقی صحابہ نہیں پوچھتے تھے. وہ پوچھتے تھے قیامت کی نشانیاں کیا ہے, منافقین کون لوگ ہیں, ان کی نشانیاں کیا ہے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمیں یہ خیر کا زمانہ ہے تو خیر کے آنے کے بعد کیا شر بھی آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں آئے گا. کیا ان شر کے بعد خیر بھی آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بھی آئے گا. کہا کہ کیا ان خیر کے آنے کے بعد پھر بھی شر آئے گا. کہا پھر شر آئے. کہا کیسے آئے گا. کہا تمہیں دیکھنے میں لوگ مسلمان تو نظر آئیں گے
तुम्हें देखने में लोग मुसलमान तो नजर आएंगे, लेकिन नबूवत और रिसालत के एतबार से वो ईमान के बारे में डावाडोल होंगे, बल्कि मुर्तद होंगे कि आखिरी नबी को छोड़कर मुद्दई नबूवत, महदियत और ईसाइयत का दावा करने वाले को नबी मान बैठेंगे। कभी अल्लाह ताला की जात पे एतराज करेंगे, कभी नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत पे एतराज करेंगे कि हम कैसे माने, जो अल्लाह नजर नहीं आता है वो कैसे जरूरतों को पूरा करेगा। अल्लाह अमान वल हफीज, आज हमारे कॉलेज के बच्चों के जहन को ऐसा बनाया गया कि अल्लाह की जात पे एतराज, अल्लाह की सिफात पे एतराज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे एतराज। दोस्तों, होशियार होने का दौर, चौकन्ना हो, अपने आप को होशियार करें, सही दीन और सही अकायद की फिक्र करें। और मेरे अजीज साथियों, से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऐसा दौर आ जाए तो तुम जो लोग जमात की शक्ल में हो, जो अपने आप अपने दरमियान अपने एक अमीर मान रहे हो, अपना कायद मान कर जिंदगी गुजारते हो, तुम उनके साथ चिमट जाना, उन्हीं से लग जाना। और अगर वो लोग अमानत का या अपने कायदीन का इनकार करें तो फिर उनको अपने आप को उनसे अलग भी कर लेना। अल्लाह का शुक्र है, इस फितने फसाद के दौर में अल्लाह तबारक ताला ने दावत व तबलीग का बेहतरीन काम हमारे दरमियान रखा है। हम इनसे मोहब्बत भी करें और इनके लिए कुछ वक्त भी निकाले। कितने तारीख का सब 11 तारीख को जो रखा गया है इज्तिमा है दारुल फलाह के अंदर, इसकी खूब दावत भी चलाए और उम्मत में चल फिर कर लोगों के अंदर इतनी दावत चलाए कि दीन की निस्बत पे, अकायद की निस्बत पे, आखिरत की निस्बत पे लोगों को दारुल फलाह के अंदर जोड़ा जा रहा है। तमाम हजरात वहां पहुंचे, अल्लाह तबारक ताला हमें उसी दिन को हिदायत का जरिया बनाए। वहां को दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुन्नतों से फारिग